درس میں ذرا ٹیشو لے آنا. آپ توجہ فرمائیں. ہمارا یہ ایمان ہے کہ جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے قائد اور سردار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام انبیاء اور رسولوں پر ایسی فضیلت، ایسا مقام اور ایسی منقبت عطا فرمائی ہے کہ وہ نمایاں چیزیں اور کسی نبی اور رسول کے پاس نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. اور ویسے اگر ہمیں قرآن و سنت سے ان باتوں کا پتہ نہ ہو تو کبھی بھی کوئی جرأت نہ کرے کہ دوسرے انبیاء کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ موازنہ یا کمپیریزن ہو. لیکن چونکہ قرآن و سنت میں ایسی باتیں واضح طور پر موجود ہیں، لہٰذا ہم ان باتوں کو کرتے، سمجھتے، بیان کرتے اور انہی کے مطابق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بلند و بالا سمجھتے ہیں. اس وقت ایک حدیث پاک پیش نظر ہے جسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے. جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان 5 باتوں کا ذکر فرمایا جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی تمام انبیاء اور رسولوں پر فضیلت دی گئی. آئیے ان باتوں کو بالکل 1 2 3 4 کر کے سن لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کتنے خوش قسمت اور کتنے اعلیٰ بخت والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی امت میں سے بنایا جنہیں یہ فضیلت، مقام و مرتبہ عطا کیا گیا. صحیح بخاری کی اس روایت کے مطابق جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام و مرتبہ تمام انبیاء اور رسولوں پر عطا ہوا، ان میں سے پہلی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمن سے مہینہ بھر کی مسافت پر ہوتے. اس زمانے کے لحاظ سے سفر وغیرہ مہینہ بھر کی مسافت پر، دوری پر ہوتے تو اللہ تعالیٰ دشمن کے دل میں آپ کا رعب اور دبدبہ ڈال دیتا. کیسی عظیم بات ہے. مہینہ بھر کی مسافت اور دشمن کا دل آپ کے ڈر، خوف اس سے کپکپانے لگتا ہے. دوسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی وہ یہ کہ آپ اور آپ کی امت کے لیے تمام زمین کو جائے نماز بنا دیا گیا. یہ مٹی، یہ زمین تمام کی تمام پاک قرار پائی. ہاں، جو غلاظت والی جگہیں ہیں، قضائے حاجت والی جگہیں ہیں، وہ ان چیزوں سے اس حکم سے باہر ہے، وگرنہ باقی تمام زمین آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے نماز کی اور طہارت کی جگہ بنا دی گئی. تیسری بات جو آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کی گئی وہ یہ
کہ پہلے زمانوں میں، پہلی شریعتوں میں مال غنیمت جائز نہ تھا۔ دشمن کے ساتھ لڑائی ہوتی، جو دشمن مال اسباب چھوڑ کر بھاگتے، آسمان سے شعلہ لپکتا اور وہ مال غنیمت جل کر راکھ ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام عطا کیا گیا کہ یہ مال غنیمت آپ کے لیے، آپ کے صحابہ کے لیے اور پھر قیامت تک باقی رہنے والی امت کے لیے اس کو حلال کر دیا گیا۔ دونوں طریقوں سے یہ حلال ہے، دشمن سے لڑ کر حاصل کیا جائے، بزور طاقت حاصل کیا جائے تو یہ مال غنیمت ہے۔ اگر دشمن کا مال اسباب بغیر لڑائی کے حاصل ہو جائے تو یہ مال فے کہلاتا ہے اور یہ بھی جائز ہے۔ اور کتنی جنگوں میں، غزوات میں جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی مال غنیمت حاصل ہوتا اور کبھی مال فے حاصل ہوتا۔ چوتھی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی وہ یہ کہ پہلے جتنے انبیاء اور رسول آتے وہ تمام کے تمام محدود مدت کے لیے، محدود وقت کے لیے اور محدود لوگوں یعنی صرف اپنی قوم کے لیے نبی اور رسول ہوتے ہیں۔ لیکن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ یہ کہ آپ کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں اور جنوں، انسان نہیں صرف جن بھی شامل ہیں، ان تمام کے لیے نبی اور رسول، ہادی، رہبر و رہنما، مقتدی و پیشوا بنا دیا گیا۔ اور دیکھیے کیسی عظمت کی بات ہے کہ ہم ان کی امت ہے جن کی نبوت اور رسالت قیامت کی دیواروں تک اور ہر قسم کے انس و جن کے لیے۔ اس کے بعد میں، آپ یا کوئی اور کسی اور کے پیچھے جائیں، کسی اور کی بات مانیں تو ہم سے زیادہ سیاہ وقت کون ہو سکتا ہے۔ پانچویں بات جو جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ ان پر نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کر دیا گیا، خاتم النبیین ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، آسمان سے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، جبریل کا نزول ختم ہو گیا۔ اب قیامت تک جبریل امین کسی کے پاس رب کی وحی اور رب کا پیغام لے کر نہیں آئیں گے۔ تو یہ 5 باتیں، اور دوسری روایات میں کچھ دوسری باتیں بھی جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، لیکن اس روایت میں ان 5 باتوں کا بیان ہے۔ تو اگر ہم یہ 5 باتیں ہمہ وقت ذہن میں رکھیں کہ ہم اس دین کے ماننے والے، اس مذہب اور شریعت کو تسلیم کرنے والے، جس کے نبی اور رسول کے یہ فضائل ہیں، یہ مناقب ہیں، تو ہم کبھی بھی دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھنے کے روادار نہ ہوں، بلکہ صرف جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل، آپ کی گفتار، آپ کا کردار اور آپ کی سنت و حدیث کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہمیں ایسا نبی، ایسا رسول، ایسا پیغمبر ملا کہ جن کے یہ فضائل ہیں، تو اس کے ساتھ انہوں نے ہمیں یہ بات بھی بتا دی کہ اب اللہ کے فضل و کرم سے جنت کا راستہ اللہ نے میری اتباع اور پیروی میں رکھ دیا ہے۔ فرمایا میرے متعلق کوئی یہودی سنے، عیسائی سنے یا کوئی اور سنے، جب تک وہ مجھ پر ایمان نہ لائے،
مجھے نبی اور رسول نہ مانے، پچھلی تمام شریعتوں کا، شریعت اسلامیہ کو ناسخ ختم کرنے والا نہ مانے، اس وقت تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں یہ مقام و مرتبہ ملا کہ ہم ان کی امت میں، اب یہ کفران نعمت ہے، اب یہ ناشکری ہے، اب یہ بہت سنگین گناہ ہے کہ ہم ان کا دامن چھوڑ کر کسی اور کے دامن سے وابستہ ہونے کی کوشش کریں۔ اور باری تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ سب کو مرتے دم تک انہی کی سنت طریقے پر زندہ رکھے، اسی پر موت آئے، اور قیامت کے دن ہم گناہگاروں کو ان کی شفاعت حاصل کرنے والے خوش نصیبوں میں شامل فرما دے، تاکہ ان کے دیدار سے آنکھیں سیراب بھی ہوں، ان کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی بھی پئیں، اور جنات النعیم میں اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے ساتھ ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ داخل فرما دیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ